اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنی کلاس۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی اسم کو پہچاننے کے لیے ہمیں اسے 4 پہلوؤں سے جاننا اور پہچاننا پڑتا ہے، جس میں سے الحمدللہ ہم 2 بڑے ٹاپک کور کر چکے، اور جیسا کہ ہم نے کہا آگے بھی کرتے رہیں گے ان ٹاپکس کو، اعرابی حالت اور جنس۔ اب تیسرا دیکھتے ہیں پہلو، وہ ہے عدد کا، نمبر کا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عربک میں نمبر کی 3 کیٹیگری ہیں، واحد یعنی سنگولر، مثنی یعنی ڈوئل، جمع یعنی پلورل۔ مطلب یہاں پہ 1 کے لیے بھی ہمارے پاس لفظ آتا ہے، پھر 2 کے لیے بھی آتا ہے، اور جمع کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ آج ہم کریں گے مثنی، اور آپ یقین کریں کہ یہ سب سے آسان ٹاپک ہے، لیسٹ کمپلیکیٹڈ کہہ لیں کہ بہت ہی، اور الحمدللہ چونکہ آپ لوگوں نے پہلے ہی یاد کر لیا ہے، تو آپ بہت فری مائنڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھیں گی، اور ریلیکس ہو کے انجوائے کر کے آج کی کلاس کیجیے۔ یہ دیکھیں، آپ نے یاد کیا، ہم نے آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجا تھا اس کے ذریعے، اور ماشاءاللہ ساری ہی لڑکیوں نے تقریباً ہم کو اپنی بھیجی آڈیوز، اور سب نے ہی یاد کیا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ وقت پہ آپ چیزیں یاد کر لیں تو آپ کو ہی آسانی ہوگی۔ اب دیکھیں، رفع کی حالت میں تثنیہ میں آپ سے شروع سے میں کہہ رہی ہوں کہ رفع نصب جر کو آپ پیش زبر یا زیر سے اپنے دماغ میں مت سیٹ کریں، کیونکہ یہ پیش زبر زیر یا فتحہ دمہ کسرہ جو ہے یہ صرف واحد کے لیے یا جمع مکسر کے لیے، یا آگے چل کے ہم بتائیں گے جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، باقی اور جگہوں پہ آواز ہے۔ تو شروع سے آپ یہ یاد رکھیں کہ آخری حرف کی آواز، اعراب جو ہے، اعراب مطلب وہ اسم فاعلی حالت میں ہے یعنی رفع کی حالت، نصب یعنی مفعولی حالت، جر یعنی اضافی حالت، تعلق والی حالت۔ تو یہ آخری حرف کی ساؤنڈ پر ڈیپینڈ کرے گا، مطلب اس اسم کے، اس لفظ کے آخر کی جو ساؤنڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہوگی کہ یہ کس حال میں ہے، رفع میں ہے، نصب میں ہے، یا جر میں ہے۔ تو دیکھیں، رفع میں اس کی آواز کیا ہے؟ آنی۔ ابھی میں بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے کریں گے، ہم لوگ انشاءاللہ بنائیں گے بھی۔ اور آنی، عینی، عینی۔ یاد رکھیں، نصب اور جر کی آواز ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ نصب اور جر کی آواز ایک ہی ہے، بالکل غیر منصرف میں جیسے آپ نے دیکھا تھا۔ پھر آپ پریشان نہ ہو کہ یہ غیر منصرف یہاں کہاں سے آ گیا، کہ اکثر جو ہے نصب اور جر کی آواز ایک جیسی رہے گی، وہ ہمیں جملے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفرنٹ آگے پیچھے علامت ہوتی ہے، اس سے آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نصب ہے یا جر ہے۔ چونکہ ابھی ہم لوگوں نے وہ کیا نہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ سوچ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن جب آگے ہم دوسری چیزیں بھی پڑھ لیں گے تو بہت آسانی سے ان کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ ہینڈ ریز رکھیں گے وہ سب لڑکیاں جنہوں نے ابھی تک کل اور آج حصہ نہیں لیا۔ دیکھیں، رفع کی حالت میں ہمارا واحد اسم سے ہی تثنیہ بنائیں گے ہم۔ واحد تثنیہ کہتے ہیں مثنیٰ بنانے کے عمل کو، مثنیٰ کہتے ہیں ڈوئل کو، and the process of making dual is called تثنیہ۔ تو رفع کی حالت میں ہمارے پاس جو علامت تھی واحد کی، وہ کیا تھی؟ ضمہ تنوین تھی۔ اوپر آپ دیکھ رہی ہیں، یہ ضمہ تنوین تھی۔ اور یہ سرکل جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سرکل کا مطلب ہے اس اسم کا آخری حرف ہے نا، جس کے اوپر اعراب آتا ہے۔ تو یہاں اس کا اعراب ہے ضمہ تنوین۔ اس ضمہ تنوین کو ہٹا کر آپ کیا کریں گی؟ اس حرف پر آپ فتحہ لگائیں گی، زبر لگائیں گی، اور اس کے بعد آپ نے جو یاد کیا ہے آنی، آنی، وہ آنی یہاں پہ ایڈ کر دیں گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب آئیں، اگر کوئی اسم ہے جو کہ ہے کبیرن، تو اب آپ کیا کریں گی؟ اس کی فتحہ تنوین ہٹائیں گی،
جب فتح تنوین ہٹائیں گی تو آٹومیٹکلی الف ہٹ جائے گا، کیونکہ الف آیا ہی تھا فتح تنوین کے ساتھ، ہے نا. تو فتح تنوین آپ ہٹا دیں گی اور اس کی جگہ آپ لگائیں گی فتح، سنگل فتح. فتح تو تینوں جگہ ہی آ رہا ہے. اور اس کے بعد نصب میں کیا کریں گی، آپ عینی کی ساؤنڈ لگائیں گی. یہ فتح آ گیا یہاں پہ اور یا اور نون زیر والا ایڈ کریں گی تو عینی کی ساؤنڈ. تو اب یہ بن گیا عینی جو آپ نے یاد کیا. اور بالکل یہی چیز جر کے ساتھ بھی ہے کہ جر میں جو آخری حرف پر زیر تنوین ہے اس زیر تنوین کو ہٹا کر آپ یہاں بھی فتحہ لگائیں گی اور پھر عینی ایڈ کر دیں گی. بالکل یہ دونوں سیم ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ یہاں فتح تنوین ہٹا رہی ہیں اور یہاں کسرہ تنوین ہٹا رہی ہیں. اب اس سلائیڈ کو آپ لوگ خاموش ہو کر 30 سیکنڈ پڑھیں. اسی طرح 30 سیکنڈ میں آپ 7 یا 10 بار پڑھ لیں گی. آئی ایم گیونگ یو 30 سیکنڈ اور اس 30 سیکنڈ میں آپ پڑھیں اس کو 10 بار، آنی عینی عینی. اور اس پکچر کو بھی اپنے آنکھ سے اس کی پکچر لیں اور اپنے دماغ میں سیو کریں. یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ کو ایک لائیو ایگزامپل بھی دکھ رہا ہے کہ کس طرح سے چینج کیا گیا. کتابن ہمارا واحد اسم ہے، ٹھیک ہے. کتابن واحد اسم، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کتاب. اب میرے پاس 2 کتابیں ہیں اور ہم ان 2 کتابوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. تو اب ہم کیسے بولیں گے وہ دیکھتے ہیں. کتابن کی فتح ضمہ تنوین کو، کتابن کی پیش تنوین کو کس چیز سے بدل دیا؟ یہاں دیکھیں زبر سے بدل دیا. با کے اوپر پیش تنوین تھی، اس کو ہم نے زبر سے بدل دیا کیونکہ ہمیں آخر میں کیا ساؤنڈ چاہیے، رفع میں آنی کی ساؤنڈ چاہیے نا، آنی. تو یہ ضمہ تنوین کو فتح سے بدلا اور اس کے آگے الف اور زیر والے نون کا اضافہ کر دیا. تو یہ بن گیا کتابانی، کتابانی، کتابانی. اسی طرح سے یہاں پہ بھی دیکھیں، اب یہ چینج کرنے والا عمل تو سیم ہی ہے. یہ تنوین جو ہے وہ فتحہ میں چینج ہو رہی ہے، تو ہم نے بار بار یہاں نہیں لکھا، آپ وہیں سے سمجھیں کہ با کے اوپر تنوین ہٹا کر ہم نے زبر لگائی اور پھر یا ساکن اور نون زیر والا عینی. تو کیوں ہو گیا کتابینی. اور جر میں بھی یہی ہے کہ زیر ہٹائی، اس کے یہاں پہ یہ والی چیز جو ہوگی زیر کی فارم میں ہوگی نا، وہ زیر ہٹائی اور عینی کا اضافہ کیا اور یہ بن گیا کتابینی. اس بار انشاءاللہ جب آپ سورہ کہف پڑھیں گی تو آپ مت نشان لگائیے گا، میں خود نشان لگا کے یہاں سے بھیجوں گی اور تب آپ غور کیجئے گا، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوں گے کہ زیر والے نون آ رہے ہوں گے اور وہ ڈوئل نہیں ہوں گے. تو پھر ٹو اوائڈ کنفیوژن نشان میں لگاؤں گی، آپ بس پڑھیں گی اور انجوائے کریں گی. یہ یہاں پہ ہے فاسقن، تو فاسقن کا بھی عمل ایسا ہی ہے کہ اس کی ہم فاسقن کے لیے ہم کسی اور کو بلاتے ہیں، وہ ایکسپلین کریں گی. سلمہ پلیز آپ آئیے اور فاسقن کو ذرا جلدی سے ایکسپلین کر دیجئے. جی میم، اسکرین پہ میرا نام آ رہا ہے. فاسقن، فاسقانی، فاسقینی، فاسقینی. جی ہاں ماشاءاللہ ایک دم ٹھیک ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح فاسقن کو آپ فاسقانی بنائیں گی. میم کیسے فاسقن کو؟ میم اس پر جو ہے نا کہ ضمہ تین 2 یعنی تنوین جو ہے، ہم اس کو فتح میں کر کے اس کو چینج اور اس کے ساتھ آنی عینی اور عینی لگا دیں گے. جی ہاں، تو آپ کو کلیئر ہے اگر میں کوئی دوسرا لفظ دوں تو آپ آرام سے چینج کر لیں گی؟ جی میم انشاءاللہ. ویری گڈ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو اس طرح یہ ہے ہمارا تثنیہ بنانے کا عمل. مطلب تثنیہ بنانا کیسے ہوگا کہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کے واحد کے اوپر تنوین ہے، یہاں پہ ہم نے واحد پہ صرف پیش تنوین دکھائی ہے آپ کو، لیکن اگر واحد کے اوپر پیش تنوین ہے تو آپ اس کو کتابانی مطلب آنی سے چینج کریں گی. اگر زبر تنوین ہے تو اس کو آپ جیسے یہاں پہ پچھلی سلائیڈ میں دیکھیں، اگر پیش تنوین ہے تو آپ اس کو آنی سے چینج کریں گی، فتح تنوین ہے تو آپ اس کو عینی سے چینج کریں گی.
کسرہ تنوین ہے تو بھی آپ عینی سے ہی چینج کریں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا اس کو بنانے کو. اور آج کی کلاس آپ کی یہی ہے. ہاں, ایک مونس کا رہتا ہے جو آپ نے وہ بھی یاد کیا تھا, پنک سلائیڈ پہ میں نے بھیجی تھی, اور آپ نے وہاں یاد کیا تھا تن 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 تانی تینی تینی. یہ سلائیڈ تھی آپ کی. ٹھیک ہے, تن 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 تانی تینی تینی. تو آپ نے آلریڈی ماشاءاللہ یاد کیا ہوا ہے, تو بس ایک بار جلدی سے یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں اور آپ سمجھ جائیں گی, اور پھر اگلی سلائیڈ آپ لوگ ہی کر رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. دیکھیں یہاں رفع کی حالت میں جو تائے مربوطہ تھا ہمارا, گولتا تھی, گولتا کے اوپر تنوین لگی تھی. اب ہمیں تنوین ہٹائیں گے اور گولتا کھل جائے گی, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ گولتا جو ہے وہ کسی بھی حرف لفظ کے آخر میں آتی ہے, مڈل میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گی. اگر کبھی آپ کو نظر آئے تو ہم کو پکچر بھیجیے گا. تو گولتا جو ہے وہ لفظ کے آخر میں آتی ہے. اب ہم کو اس کو مڈل میں لے کے آنا ہے, تو یہ گولتا کھل جائے گی. ٹھیک ہے, یہ مبسوط کھل گئی بہرحال. تو کھل کے یہ جو ہے گولتا ہی یہ تا میں کنورٹ ہو گئی, کھلی ہوئی تا میں. اور اس کے بعد ہم نے ٹھیک اسی طرح آنی ہی لگایا, لیکن فیمیل کی آواز کو فرق کرنے کی ہے, اصل میں آنی عینی عینی ہی ہے, کیونکہ تا تو آلریڈی موجود تھا. لیکن یہ عمل جو ہے گولتا کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس لیے تانی تینی تینی کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے. تو کرنا کیا ہے یہاں پہ کہ اس تنوین کو فتح تنوین, ضمہ تنوین میرے منہ سے کیوں بار بار نکل رہا ہے, ضمہ تنوین کو آپ فتح سے بدل دیں گی, اور پھر گولتا کی جگہ پہ تا لگائیں گی, اور الف نون کا اضافہ, نون زیر والا, یاد رکھیں نون زیر والا آپ یہاں پہ ایڈ کریں گی, اور اس لفظ کے آخر میں آواز تن سے بدل کر تانی ہو جائے گی. جب تن سے تانی ہوا تو وہ چیز ایک سے کیا ہو گئی, دو ہو گئی. اسی طرح جب تن تھا تو آپ اس فتح تنوین کو آپ زبر سے بدل دیں گی, اور گولتا کو کھول کے تا بنائیں گی, اور عینی یا اور نون زیر والا, تو یہ تعینی بن گیا. کسرہ تنوین تھی, اس کسرہ تنوین کو ہٹا کر تا کو کھول کر اس کے اوپر زبر لگائیں گی. آپ بہت ساری چیزوں کی ریسیپی دیکھتی ہوں گی نا یوٹیوب پہ, ادھر ادھر مشکل مشکل چیزوں کی, اور آرام سے بنا لیتی ہیں. تو بس یہ واحد سے یہ مثنیٰ بنانے کی یہ ریسیپی ہے آسان سی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بہت اسمارٹ ہیں, بہت آسانی سے کر لیں گی. تعینی, تو یہ زیر تنوین جو ہے فتح سے بدلیں, اور گولتا کو کھول دیں, کیونکہ بیچ میں ہم کو لانا ہے, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ گولتا بیچ میں آ نہیں سکتی, تو کھلی ہوئی تا چاہیے, وہ بدل دیں گے, اور یا اور زیر والا نون لگایا, اور یہ بن گیا ہمارا جر کا مثنیٰ, مطلب مثنیٰ بنا اور حالت جر میں. اب آپ لوگ جو آپ کا ہوم ورک ہوگا وہ یہ پیج ہے. ٹھیک ہے, اس پیج کو بہت اچھی طرح سے دیکھ لیں. ابھی تک آپ نے 2 لائن کی گردان کی تھی, جو ہم نے فاسقن اور کبیرن وغیرہ کی گردان دی تھی پہلے لاسٹ بٹ 1 کلاس میں, اور آج آپ جو کریں گی وہ یہ 4 لائن کی, جس میں کی ہو گئے آپ کے 3 4 12 ورڈز. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری گردان کیسے بنی, اور اس گردان کو, یہ جو اسکرین پہ گردان نظر آ رہی ہے, یہ آپ کی بیس گردان ہے. اس کو آپ یاد کریں گی بہت اچھی طرح سے. مسلمن 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 مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمتن 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 مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی. مطلب یہ اتنی اچھی طرح یاد ہونی چاہیے, اور جیسے کہ آپ نے چونکہ وہ یاد کر رکھی ہے ساؤنڈ, تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. بس اسی پیٹرن پہ آپ ڈفرنٹ روٹ لیٹرز لگاتی جائیں گی, ڈفرنٹ اس میں صفت کے, اور آپ کی گردان بنتی جائے گی. تو 1 منٹ میں بلاتی ہوں توبہ کو. توبہ, آپ بتائیں کہ اس پوری گردان میں کیا کوئی لفظ ایسا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, اور کوئی بھی چیز ہو جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو, کیسے بنی ہے, کیا ہے, ڈوئل ہے, پوچھیں آپ. توبہ کی ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے. باجی کوئی ایسی چیز نہیں, آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا, مجھے سمجھ آ گیا. بی بی حفصہ آپ آ جائیں. توبہ آپ کی آواز آ نہیں رہی ہے. باجی میں بول رہی ہوں کوئی ایسی چیز نہیں, آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا, سمجھ آ گیا. اگر کوئی بھی لفظ آپ کو ہم واحد میں دیں گے تو آپ اس کا ہمیں بنا دیں گے مثنیٰ. جی ویری گڈ. اور تینوں حالتوں بھی سمجھ میں آ گئی کہ رفع کی ساؤنڈ آنی کی ہے, اور نصب اور جر کی ساؤنڈ عینی کی ہے. ٹھیک ہے. جی توبہ آپ اس پوری گردان کو ایک بار پڑھیں,
اور مائک میوٹ کر کے باقی سب لوگ بھی پڑھیں. میں بھی میوٹ کر کے میں بھی پڑھتی ہوں. مسلمن مسلمن مسلمین مسلمانی مسلمینی مسلمین مسلمتن 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 مسلمتانی مسلمتینی مسلمتین. جزاک اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو بس اسی طرح سے یہ اگر اب آپ کو پتا چل جائے کہ اگر ہم کہیں مسلمانی تو آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گی طوبہ؟ دو مسلمان. جی دو مسلمان. جی ہاں، دو مسلمان مرد ہے نا، دو مسلمان مرد. ماشاءاللہ ایک دم صحیح. اور مسلمینی کا ترجمہ کیا کریں گی؟ مسلمینی دو مسلمان مرد. بولے دو مسلمان، بولا آپ نے، وہی بولا نا آپ نے، دو مسلمان مرد. دو مسلمان مرد. جی ہاں، اس کا بھی ترجمہ دو مسلمان مرد ہی ہوگا، بس جملے میں یہ نسب کی حالت میں آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. جی. جروال مسلمینی کا بھی ترجمہ ہو رہا ہوگا دو مسلمان مرد، بس اس جملے میں یہ جر کی حالت میں آ رہے ہوں گے، ان کی حالت جر کی ہوگی، یہ سب دو مسلمان ہی ہیں. ٹھیک ہے. اب فاطمہ بی بی آپ بتائیں کہ مسلمتانی سے کیا مطلب ہے؟ دو مسلمان عورتیں. حالت رفع میں نا. جی میم. اور اور نصب مسلمتین، اور جر میں بھی یہی ہے. نصب اور جر میں بھی یہی ہے، دو مسلمان عورتیں. تو یہ عورتیں دو ہی ہیں نا. جی. جی ہاں، ویری گڈ، ماشاء اللہ. کہ یہ انہی دو مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے. پہلے کالم میں وہ رفع کی حالت میں ہیں، دوسرے کالم میں وہ نصب کی حالت میں ہیں، اور تیسرے کالم میں وہ جر کی حالت میں ہیں. الحمدللہ ہم نے سوچا تھا کہ آج جمع، لیکن پرپزلی میں نے جمع کو میں اگلے ہفتے لے کے آؤں گی. تو اس بار آپ کے پاس یہ 4 لائنز ہیں. اگلے ہفتے جب آپ جمع کریں گی، دیکھیں ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم لے کے تو چلیں گے جنس اور عدد، لیکن ہمارا اعراب چلتا رہے گا. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ نے آج تثنیہ کیا، اور تثنیہ کے ساتھ آپ نے اس کی اعرابی حالت بھی سیکھی کہ جب آنے کی آواز آئے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دو مرد کام کرنے والے ہیں، یہ دو مرد فاعلی حالت میں ہیں. مسلمینی تو آپ سمجھ جائیں یہ دو مسلمان مرد کے اوپر اب کام ہو رہا ہے، ان کو یا تو کچھ دیا جا رہا ہے، یا ان کا قتل کیا جا رہا ہے، یا کچھ بھی ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. اسی طرح مسلمینی، اب ہم ایسے کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا کی تعلق دو مسلمان مردوں سے ہے. ٹھیک ہے. جر کی حالت میں مجھے آپ لوگوں کے آنسر سے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ جر کی حالت کا وہ بھی انشاءاللہ تعالی اگلی ریویژن کلاس میں اس کو کلیئر کریں گے. اسی وجہ سے جو کوئز ہم کنڈکٹ کرتے ہیں یا ہوم ورک دیتے ہیں تو صرف اس وجہ سے رہتا ہے کہ مجھے آپ کی سمجھ کا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا پتہ چلے، اور پھر مجھے اندازہ ہو کہ مجھے اور کیا چیز کہاں کتنی کلیئر کرنی ہے. تو ضرور آپ لوگ کوئز اٹیمپٹ کر لیا کیجئے، اور کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ. میں ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں اگر کچھ لوگ رہ جاتے ہوں. اب یہ ہے ہماری ایکسرسائز. سارے لوگوں کی چانس پچھلے ہفتے اور اس ہفتے ہو چکی؟ الحمدللہ سب کے ہی ہینڈ نیچے ہیں. الحمدللہ. یہ نہیں جن کی چانس نہیں، ہاں وہ ہاتھ اوپر کریں. اگر لاسٹ کلاس اور آج کی کلاس میں آپ نے کچھ بھی بولا نہیں تو آپ پلیز ہینڈ ریز کریں. فاطمہ بی بی آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں، اور شمیلہ آپ آ جائیں. شمائلہ، سوری اگر میں غلط بولوں. شمائلہ مائک انمیوٹ کریں جلدی سے پلیز بیٹا. جی میم. دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہے آگے ایک لفظ. اب یہاں پہ ہم نے، اچھا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ، اگر میں پوچھوں نا کہ مسلمن کے بارے میں بتائیں، کہ مسلمن کو تھوڑا ایکسپلین کریں، یہ کیا اس میں مطلب، جیسے ہم نے کہا نا چاروں پہلوؤں سے ہمیں بتائیں، تو آپ ہمیشہ اس پیٹرن پہ بتائیں گی. واحد مذکر رفع ایسے بولیں گی. آپ کیسے بولیں گی کہ مسلمن کیا ہے؟ آپ دیکھیں گی مسلمن واحد ہے، اس کے بعد پھر جنس بولیں گی، اور پھر بولیں گی رفع کی حالت میں ہے. تو ایسے لائن سے یہاں سے شروع کریں گی پڑھنا، واحد مذکر رفع. ٹھیک ہے. اوکے، واحد مذکر رفع. ٹھیک. اب یہ نجارون، یہاں پہ دیکھیں واحد مذکر کو میں نے بوائے بنا دیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کم سے کم یہاں لکھا ہو جس سے آپ کو یہ عربک کی گردان جو ہے وہ کلیئر نظر آئے. ٹھیک ہے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ اوپر جو ہے واحد ہے نا، واحد جی مذکر، ہاں، اور نیچے والا تثنیہ ہے، اور پھر وہ واحد ہے، اور پھر وہ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے. تو نجارن، شمائلہ آپ نجارن کی آپ مذکر کی گردان بنائیں دونوں.
فرسٹ جو ہے وہ واحد مذکر رفع میں نجارن، اور واحد نہیں مذکر نہیں نہیں نہیں، نصب ایک منٹ شمائلہ، آپ یہ سب کچھ مت بولیں، وہ تو اوپر لکھا ہوا ہے اور سائڈ میں سب کو بس آپ گردان بولیں لائن سے. نجارن، نجارن الف کے ساتھ، اور نجارن ویری گڈ. اگلی لائن بھی بولیں. یہ زبر کے ساتھ یا نون الف نہیں، زبر کے ساتھ آنی عینی عینی الف نون ایڈ ہو جائے گا. ویری گڈ، آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ اس کو پڑھ بھی دیں. آپ امیجن کریں کہ ر کے اوپر زبر لگی ہے اور آنی لگا ہوا ہے، اب کیا بن جائے گا یہ؟ نجارانی، ویری گڈ. نجارینی نصب میں، اور پھر نجارینی جر میں. ہاں دیکھیں، جب بولے نا اوپر نصب جر دکھ رہا ہے، وہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم پڑھتے وقت بیچ میں نصب میں جر میں یہ سب بولتے ہیں نا، تو چیزیں ہماری زبان پہ آتی نہیں ہیں. اس لیے میں بار بار منع کرتی ہوں کہ ایکسٹرا کچھ بھی نہ بولیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بولا نجارن، نجارن الف کے ساتھ، وہ بہت اچھی بات تھی کہ وہ آپ نے کلیئر کی. اور نجارن، اس کے بعد بولے نجارانی، نجارینی، نجارینی. فنشڈ. آپ کو نصب جر بولنے کی ضرورت نہیں، وہ اوپر نظر آ رہا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زبان پہ یہ پوری گردان لائن سے آئے گی، ہے نا. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایسی ہونی چاہیے کہ سوتے سوتے تو کیا، مرتے مرتے بھی اگر کوئی پوچھے تو اس وقت بھی میری زبان پہ صحیح آ جائے. مطلب اتنی اچھی یاد ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایکسٹرا الفاظ کو ہم اوائڈ کریں، اور وہ ہم اسکرین پہ، بک پہ، اپنی نوٹ بک میں ہمارے اوپر نیچے لکھی ہوں، اور اس کو ہم اپنی نظر سے پکچر لیں اس کی. ٹھیک ہے، ویری گڈ شمائلہ، آپ نے بہت ہی اچھا بتایا اور تھوڑا سا وقت لگایا اور سمجھ کے ایک دم صحیح آپ نے. جزاک اللہ شمائلہ. سائرہ آپ آ جائیں اور اس گردان کو پڑھیں ایک بار. نجارن، 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 ویری گڈ. نجارانی، نجارینی، نجارینی، اچھا، اب اس بار تھوڑا ایکٹیو ہو کے پڑھیں. نجارن، 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 نجارانی، نجارینی، نجارینی. ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ، الحمدللہ، بہت ہی صحیح. سائرہ اب اگلی گردان بھی آپ کریں. نجارت، نجارتن، نجارتن، اور نجارتن. ویری گڈ. تو آپ نے اس کے آگے را کے اوپر زبر لگا کے گولتا کو تنوین سے بدلا. ٹھیک ہے، تنوین گولتا پہ لگائی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایک دم صحیح کیا. اگلی والی بھی کریں. نجارات، نجارتانی، نجارتینی، نجارتینی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے وہ ساؤنڈ یاد کر رکھی تھی، اس لیے آج کی کلاس آسان لگ رہی ہے نا؟ جی میم ایسا ہی ہے. ورنہ دماغ جی جو ہے نا آنی عینی میں ہی پھنسا رہتا اور کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے جو چیز ہم دیں اگر آپ کو یاد کرنے کو کلاس سے پہلے، تو اس کو ضرور ضرور یہ سمجھ کے کہ اگر ہم اس کو یاد کر لیں گے تو ریلیکس ہو کے ہم کلاس میں رہیں گے. ورنہ دماغ اسی ساؤنڈ میں ہی پھنسا رہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اب آپ لوگ بہت دیکھیں، میں کلاس لے رہی ہوں، مجھے خود سمجھ میں آ رہا ہے. یو آل آر ویری کلیئر. اس ساؤنڈ کی آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہو رہی ہے، اور آپ نے دونوں لوگوں نے ہی بہت صحیح بتایا، الحمدللہ. جزاک اللہ. سائرہ، مہوش، آپ اس گردان کو ذرا اونچی آواز میں پڑھ دیں اور مائک میوٹ کر کے ہم سب بھی پڑھیں گے آپ کے ساتھ. میم شروع سے یا صرف مؤنث؟ شروع سے پڑھیں، شروع سے، نجارن سے، پوری چاروں لائن. نجار، اوکے میم. نجارن، 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 نجارانی، نجارینی، نجارینی، نجارتن، 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 نجارتانی، نجارتینی، نجارتینی. بالکل صحیح، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا. بس سب الفاظ کی حرکت، جب ہوم ورک آتا ہے ہمیں کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی جگہ پہ حرکات کچھ مس رہتے ہیں یا کبھی چینج بھی رہتے ہیں نا. تو آرام سے جب ہوم ورک کریں گی تو اب تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حرکات کی کیا امپورٹنس ہے، کیسے چیزیں بدلتی ہیں. تو جی حرکات میم، میں لگاتے لاسٹ وقت دوبارہ. تھوڑا سا جی لاسٹ اسپیڈ نائٹ. کم کر کے. جی جی اوکے اب ایسا کریں سائرہ، آپ ہم نہیں، مہوش ہیں، سوری مہوش، آپ بتائیں نجاروں کا ترجمہ کریں جلدی سے. نجار کا مطلب ہوتا ہے کارپینٹر، بڑھئی. جی تو میم یہ ایک بڑھائی ہے مذکر رفع.
جی ہاں، ایک بڑھئی ہے، بڑھئی ہمیں لگتا ہے مذکری کو کہتے ہیں، ایک मुज़क्कर है بڑھئی जी. ہے رفع کی حالت میں، پھر نجارن بڑھئی نصب کی حالت میں، اور نجارن وہی بڑھئی جر کی حالت میں. اگلی لائن کا ترجمہ کریں. बढ़ाई है और जो है दो हैं रफ़ा की हालत में. ہاں تو آپ ایسے اور بولیں گی نا، دو بڑھئی تسنیہ. رفع کی حالت میں. دو بڑھائی رفع کی حالت میں، پھر نجارینی دو بڑھائی نصب اور جر کی حالت میں. ویری گڈ. الگ الگ بول دیں، الگ الگ بول دیں. نجارینی نجارینی نصب کی دو حالت میں، بڑھائی نجارینی. جی ویری نجارینی گڈ. دو میں وش بڑھائی. جزاک اللہ خیر. مستورہ آپ آ جائیے اور آپ پنک والا کریے. پہلے آپ گردان پوری پڑھیں مہوش. مستورہ بیبی پوری گردان آپ بھی پڑھیے، اور ہم سب بھی پڑھیں گے مائک میوٹ کر کے. جی. نجارن، 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 نجارانی، نجارینی، نجارینی، نجارتن، 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 نجرتین، تانی، نجرتینی، نجرتینی. چلے میرے پیچھے پڑھیں. نجارتانی. نجارن، سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آپ پڑھیں. اوپر والی لائن صحیح تھی، ہم سیکنڈ لائن پنک پڑھ رہے ہیں. جی. نجارتانی، نجارتانی، نجارتینی، نجارتینی، نجارتینی. نجارتینی. اب پنک والی دونوں لائن ایک بار پھر پڑھ دیجئے پلیز. جی. نجارتن، 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 نجارتانی، نجارتینی، نجارتینی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ویری گڈ مستورہ بی بی. اب ہم کو بتائیں کہ نجارتن کا کیا مطلب ہوا. ایک میں آتا ہے نا، ایک جی ہاں، ایک ایک بڑھیا، بڑھئی عورت ایک بڑی عورت. جی. حالت رفع میں. حالت رفع میں. جی. نجارتن نجارتن ایک بڑائی عورت نصب میں، ویری حالت گڈ. نصب میں. سیم وہی بڑھئی عورت اب نصب کی حالت میں. ٹھیک ہے. اور نجارتن نجارتن ایک بڑائی، نجارتن ایک بڑائی عورت جار کی حالت میں. ویری گڈ. اور نجارتانی دو بڑائی عورتیں کس حالت میں. رفع کی حالت میں. ویری گڈ. تانی، یاد رکھیں تانی کی ساؤنڈ ہے وہ رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. جی. تانی، نجارتانی. جی. جی. نجارتینی نجارتینی دو عورتیں نصب کی حالت میں، نجارتینی دو عورتیں جار کی حالت میں. جی ہاں، دو بڑھئی عورتیں نا. ماشاء اللہ. ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. جی. مستورہ بی بی آپ نے بہت ہی صحیح بتایا. اب طیبہ آ جائیں. اور بھی اگر کسی نے بھی اگر لاسٹ کلاس اور آج کی کلاس میں حصہ نہ لیا ہو تو پلیز ہینڈ ریز کر رکھیں. مائک میوٹ ہو طیبہ. جی طیبہ، یہ ہے طویلن. طویلن کا مطلب ہوتا ہے ٹال، لمبا. ٹھیک ہے. صحیح. تو اب آپ اس کی گردان بنائیں آگے. طویلن، طویلن، طویلن. نہیں پھر سے بولیں، حرکت چینج ہو گئی. طویلن، طویلن الف کے ساتھ زبر تنوین، اور طویلن آپ کے زیر آخر میں تنوین. طوی کیوں ہو جا رہا ہے؟ طویلن. اوکے سوری میں نے دیکھا نہیں. ہم، طویلن، طویلن، طویلن. ہم، طویلانی، طویلینی، طویلینی. Next. طویلتن، طویلتن، طویلتن. طویلتانی، طویلتینی، طویلتینی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویری گڈ. الحمد للہ الحمد للہ. بہت ہی اچھا آپ نے سنایا. اور
अब बताएं मुझे, तवीलुन का तर्जुमा करिए। मैंने अगली स्लाइड में इसको किया नहीं है, तो इस वजह से आपको अपने दिमाग से ही करना होगा। तवीलुन का तर्जुमा करके बताइए। एक लंबा लड़का या मुज़क्कर रफ़ा की हाँ हालत में। हाँ, एक लंबा मुज़क्कर कह दें, क्योंकि पता नहीं है कि लंबा पेड़ है कि लंबा सांप है कि लंबा लड़का है, क्या है पता नहीं। तवीलुन, एक लंबा मुज़क्कर कह देना। ठीक है। तवी एक लंबा रफ़ा, जी हाँ, एक एक लंबा लंबा मुज़क्कर, मुज़क्कर रफा की हालत में। तवीलन, एक लंबा एक लंबा मुज़क्कर नसब की हालत में। और वेरी गुड, तवीलिन एक लंबा मुज़क्कर जर की हालत में। वेरी गुड। आगे आगे तवीलतानी होगा दो लंबे मुज़क्कर रफ़ा एक की मिनट, हालत एक में। मिनट, एक मिनट तैयबा, फिर से करें आप मुज़क्कर, फिर से करें। तवीलान तवीलानी एक जी, लंबा मुज़क्कर रफ़ा की हालत में। तवीलैनी दो लंबे मुज़क्कर नसब की हालत में। तवीलैनी दो लंबे मुज़क्कर जर की हालत में। वेरी गुड। तवीलानी दो लंबे मुज़क्कर रफा की हालत में, तवीलैनी दो लंबे मुज़क्कर नसब की हालत में, और तवीलैनी सेम जर की हालत में दो लंबे मुज़क्कर। माशाल्लाह, एकदम सही बताया आपने, जज़ाकल्लाह खैर तैयबा। और स्क्रीन पे लिखा भी नहीं था और आपने सोच सोच के किया, बहुत ही अच्छा किया, जज़ाकल्लाह खैर। सादिया आप आ जाएं प्लीज, और अगली मुअन्नस की गर्दान आप कर दीजिए। सॉरी मैम, मैंने पार्टिसिपेट कर लिया था, मुझे लगता है गलती से हैंड रेज हो गया। चलिए, जज़ाकल्लाह सादिया, जज़ाकल्लाह खैर। इशरत आप आ जाइए। जी। तवीलातुन, एक मिनट, एक तवीलातन। मिनट, एक मिनट इशरत, एक बार फिर पढ़ें आप पहला वाला लफ्ज। ये तवील, तवील, तवीला, तवील, तवीलातुन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल से अब सही हुआ। पहले लाम के साथ अलिफ का इजाफा हो, तवीलातुन मुझे सुनाई दिया था। तवीलतुन, लाम के ऊपर जबर तवी लगाकर और फिर गोलता जी जी तनवीन के साथ, ठीक है। जी जी। तवीलातुन, नहीं नहीं, फिर से पढ़ें। तवीलातन, अब सुने, आप एक मिनट मुझे रिपीट करें। तवीलतुन, तवीलातुन। लाम को थोड़ा छोटा रखें। तवीलतुन, जी। तवीलातुन, जी तवीलातिन, तवीलातुन, तवीलातन, तवीलातिन। माशाल्लाह, फिर तवीलातानी, तवीलातैनी और तवीलातैनी। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो तवीलतुन का तर्जुमा बताएंगे आप? जी, इसमें एक मोनस लंबी जी, रफा की हालत में। वेरी फिर गुड। आगे तवीलातन दो मोनस नहीं, नसब की हालत। एक ही मुअन्नस। जी जी, एक ही मोनस, एक मोनस नसब की हालत में। और फिर तवीलातिन एक मोनस जार की हालत में। वेरी गुड, फिर आगे तवीलातानी दो मोनस अब हो गई रफा की हालत में। और तवीलातैनी दो मोनस नसब की हालत में। और तवीलातैनी दो मोनस जार की हालत में। माशाल्लाह लंबी। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा समझाया आपने, बताया। और जबकि स्क्रीन पे नजर आ नहीं रहा है, तो आप सोच भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं और लिख भी रही हैं। यू आर डूइंग सब कुछ सेम टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही बताया आपने। जी, और जज़ाकल्लाह जब है। भी आप ये देखें ना कि मैं आपको क्यों रोक रही थी कि लाम ये लंबा हो रहा है, और ये क्योंकि फिर जो है कंफ्यूजन हो जाएगा। हमें आखिर की साउंड का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो तवीलतुन, जब तवीलतुन करेंगे, जो आप वाहिद का करेंगे, तवीलातुन मत कर दीजिएगा, ठीक है। वो कुछ दूसरा बनेगा, वो आप इंशाअल्लाह ताला अगले मंडे को सुनेंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार रोक रही थी कि इसको आप छोटा करें। तो याद रखें कि जब भी आप मुसन्ना किए करेंगी गर्दान, तो तवीलतुन, कबीरतुन इसी तरह करेंगी, बड़ी मत कर दीजिएगा। तवीलातुन बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। याद रहेगा आपको इशरत? जी जी मैम, इंशाल्लाह। जी हाँ, पढ़ते वक्त, लिखते वक्त तो आप नहीं करेंगी मुझे मालूम है, लेकिन पढ़ते वक्त भी बिल्कुल इसको लंबा मत कीजिएगा। लाम की फतहा को फतहा ही रखिएगा, मद्दे असली बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से किया
کہ اگر شمسن ہے ہم شمسن اگر مان لیجیے ہم نے دیا، تب آپ جو ہے صرف 2 لائن کی ہی گردان بنائیے گا، 4 لائن کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ایک بار اپنی وہ سمائی مؤنث کی لسٹ کو بھی چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ سمائی مؤنث کی جو آپ کی بک میں ہے، یاد رکھیے جو کتاب کے اندر جو دیے ہوئے ہیں 8-10 الفاظ، وہ لائن سے کتاب سے ہی، بلکہ اگر ہوگا تو میں آج لکھ کے بھیجتی ہوں، وہ اس کو اسی طرح سے یاد کرنا ہے. تو شمسن اس لسٹ میں آ جائے گا. تو شمسن کیا ہے؟ مؤنث ہے. دیکھیے گرل کے سامنے لکھا ہے نا ہم نے. افروز آپ آ جائیے. جی السلام علیکم. اب آپ اس کی گردان کر دیں. اب دیکھیں ایک بار پھر میں کلیئر کروں، جو کہ لاسٹ جب جنس ریوائز کر رہے تھے تو وہاں تھوڑا سا کچھ ہوا تھا، صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کلاس میں کوئی نہ ہو، یہاں پہ ہو. دیکھیں سمائی مؤنث کو ہمیں مزید مؤنث بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ تا مربوطہ وغیرہ لگا کے، جیسے ہم یہاں پہ لگا رہے تھے، ان سب جگہوں پہ لگا رہے تھے نا. جی جی ہے جی نا؟ باجی. تو یہاں جی باجی. پہ ہم اس طرح نہیں لگائیں گے. اور یہ ہمارے آواز ہماری آ رہی ہوگی آنی اور ان انہی کی، تن 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 نہیں آ رہی ہوگی، لیکن ہے جی یہ باجی. مؤنث، کیونکہ یہ سمائی مؤنث ہے. ٹھیک ہے؟ جی باجی. تو میں پڑھوں؟ ہاں، یہاں پہ ہم شمستن نہیں کرنے کے لیے، شمستن آپ کو نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ شمسن خود ہی مؤنث ہے، عرب اس کو مؤنث ہی بولتے ہیں، تو شمسن ہی مؤنث ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ جی باجی. تو سمائی مؤنث کو مزید مؤنث بنانے کی کوشش ہم لوگ نہیں کریں گے، اور اس کی گردان اسی طرح چلے گی. آپ کریے افروز. ٹھیک ہے باجی. باجی شمسن، جی شمسن، شمسن. نہیں، پھر سے کریں. شمسن، نصب، شمسن، شمسن، شمسر. نصب کی حالت کیا ہوتی ہے افروز؟ نصب کی حالت میں کون سی تنوین آتی ہے؟ باجی اوپر زبر تنوین. ہاں، لیکن آواز ہم کو زہر کی آ رہی ہے. باجی شمسن. جی ہاں، اب صحیح ہوا. پھر سے پڑھیں، شمسن سے شروع کریں. اوکے. شمسن، شمسن، شمسن. جی ہاں، ویری گڈ. ایک بار پھر اس لائن کو بولیں. ٹھیک ہے. شمسن، شمسن، شمسن. ویری گڈ. اب اس کو کیجیے، اگر 2 سورج ہیں تو کیا کریں گی آپ؟ شمسانی. ویری گڈ. شمسانی، نہیں، آپ اپنی ساؤنڈ یاد کریں جو آپ نے یاد کی تھی پورے ہفتے. وہ ساؤنڈ کیا تھی؟ آنی، اینی، اینی تھی نا؟ جی باجی. ہاں، تو اب اس کو ساؤنڈ پہ کریے. آنی. پھر سے کریں. شمسانی، شمسانی، شمسعینی. شمسانی، شمسینی، شمسینی. اب پھر سے پڑھیے. شمسانی، شمسینی، شمسعینی. دیکھیں اس کی لین کو تھوڑا اور واضح کریں. شمسینی، شمسینی. ٹھیک ہے؟ شمسینی. جی ہاں. اب پوری گردان میں پڑھتی ہوں، میرے پیچھے آپ پڑھیں گی. شمسن، 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 شمسانی، شمسینی، شمسینی. ٹھیک ہے. شمسن، 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 شمسان، شمشانی، شمسینی، شمسعینی، شمسینی. جی ہاں، ویری گڈ. تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. آپ کو آتا ہے یہ تو. دیکھیں یہاں کچھ لکھا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، آئی انڈرسٹینڈ. لیکن بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا کیا افروز. اور تھوڑا سا جو یہ وہ ہو رہی تھی، جب آپ لکھیں گی نا، ہوم ورک اگر کریں گی آپ، ہوم ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ اپنے کنٹرول میں ہے نا. یہاں پہ تو ہم بھی بیٹھے ہیں، اور مطلب کہ ہم اگر ہو سکتا ہے کہ ہم ہیلپ کر رہے ہوں، اور لوگ موجود ہیں، ان کا بھی پریشر ہے. تو آپ جب ہوم ورک کرتی ہیں تو آپ بالکل مطلب کہ یو آر جسٹ یور سیلف، ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت جو ہے صحیح طریقے سے لرننگ ہو رہی ہوتی ہے.
اور جب ہوم ورک کرتے ہیں اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو بالکل آپ پریشان نہ ہو. جب ہماری آنسر کی جاتی ہے آپ ریڈ پین سے جب اس کو کریکٹ کرتے ہیں تو وہ کریکشن آپ کی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گی کہ وہ غلطی جو آپ کی یہاں پہ ریڈ پین سے مارک ہو گئی وہ ٹیسٹ میں وہ غلطی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر کچھ ہوا خدا نخواستہ تو وہ ہو رہی ہوگی، لیکن وہ غلطی آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی کہ یہ مجھے صحیح کرنا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ریڈ پین سے کریکٹ کر لیا کریں، ہوم ورک ضرور کیا کریں، ریڈنگ ٹاسک کے لیے بھی ضرور کیا کریں. ریڈنگ ٹاسک جب تک 60 تھمس اپ نہیں آئیں گے میں اگلا ریڈنگ ٹاسک گروپ میں نہیں بھیجوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب کا فائدہ ہو. صرف چند لوگ 20 لوگ پڑھ لیں، آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو جب تک میں آج کا ریڈنگ ٹاسک اگر بھیجوں گی تو نیکسٹ تب تک نہیں آپ کو نظر آئے گا جب تک کہ 60 یا 65 تھمس اپ نہ آ جائیں، کیونکہ یہاں مجھے 78 دکھ رہے ہیں تو 60 تو ہونا ہی چاہیے. تو پلیز آپ سب لوگ ریڈنگ ٹاسک کی پابندی کریں، وہ روز 5-10 منٹ لگائیں گے نا تو آپ کو بہت چیزیں کلیئر رہیں گی. چلو باجی ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی. جی ہاں بولیں. جی وہ میں اپنے انچارج سے بات کری تھی، میں نا گرامر والے گروپ میں نہیں ہوں کیونکہ مجھے ہوم ورک کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کب آ رہے کہاں پہ. میرے ایک گروپ فیلو نے مجھے لاسٹ بھیجی ہے سب ہوم ورک، لیکن پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو میں نہیں ہوں گرامر والے گروپ میں. مجھے کچھ عرصے پہلے پتہ لگا ہے کہ مطلب کچھ دن پہلے پتہ لگا ہے گرامر کا الگ گروپ ہے. نہیں تو افروز ہم نے مین گروپ میں گرامر کے گروپ کے بارے میں بہت بار میسج لگایا اور گروپ انوائٹ بھی وہاں بھیجا تھا، وائس باجی میسج بھی بھیجا تھا. تو وہ آپ نے مین گروپ تعلیم دین کا جو مین گروپ ہے جب گروپ جی الگ کرنے سے پہلے وہاں ہم نے 2-3 دن لگایا تھا. تو آپ سے وہ میسیجز مس ہو گئے کیا بیٹا؟ جی وہ میرا شاید فون اس عرصے میں خراب تھا، میں زوم بھی چلیے کوئی کسی اور نہیں، فون سے آپ کلاس. مجھے الگ سے بات کر لیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سارے میسیجز آپ کو بھیج دوں گی. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. چلیں. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اور الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو 3 لڑکیاں ہیں وہ لوگ بھی. عظمیٰ آپ آ جائیں. جی میم. اب دیکھیے یہ ابن ہے، ابن کون سا کیا ہوگا؟ مذکر ہے، مذکر مؤنث ہے؟ واحد. مذکر واحد. جی ہاں ہے نا. ابن جو ہے وہیں پتا چل گیا اس کے میننگ سے کہ یہ مذکر ہے، حقیقی حقیقی مذکر ہے. مذکر ہے. جی ہاں. افروز آپ ہینڈ نیچے کریں اپنا پلیز. عظمیٰ بول رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. عظمیٰ آپ اس کی جی گردان بنائیں. ابن ابینی سوری ابن ابن ابن. اچھا ایک منٹ، آپ تشدد کیوں لگا رہی ہیں؟ ابن. اچھا ٹھیک ہم اردو میں ابو بولتے ہیں، ابن. عربک میں صرف ٹھیک ابن ہے. ٹھیک ہے. ابن ابن ابن. جی. اور ابانی ابینی ابینی. پھر آپ نے شد لگائی. ابینی یعنی ابان ابانے ابانی ابینی ابینی. جی ہاں. رول بس ہم جو آپ کو طریقہ تسنیہ کا بتا دیا گیا ہے نا، بس اس رول کوئی بھی ورڈ آپ کو دیا جائے گا تسنیہ بنانے کا طریقہ صرف یہی ایک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گی، اس کے اوپر جو بھی تنوین، فتح تنوین، کسرہ تنوین، ضمہ تنوین جو بھی ہے، اس تنوین کو آپ ہٹائیں اور اس تنوین کی جگہ پہ آپ زبر لگا کے آگے رفع کی حالت میں الف نون زیر والا اور نصب اور جر میں یا ساکن اور نون زیر والا ایڈ کر دیں تو آنی اور عینی کی ساؤنڈ بن گئی آپ کی. تو یہی طریقہ ہے. آپ کسی یہاں تک کہ اگر آپ کی کلاس میں 2 سائمہ ہیں، آپ دونوں کو عربی میں بلانا چاہتی ہیں تو آپ کو ان کے نام کو سر نیم کے ساتھ بلا کے بلانے کی، آپ بس کہہ دیں سائمتینی تو دونوں سائمہ ہینڈ ریز کر لیں گے. تو کسی بھی چیز کا تسنیہ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ تنوین کو ہٹائیں، اس کی جگہ ایک بار پھر ہم ریکیپ کر رہے ہیں شروع کا. تنوین جو سامنے دکھ رہی ہے اس کو ہٹائیے اور اس کی جگہ آپ زبر لگا کے، اگر یہ پیش تنوین ہے تب تو آپ آنی ایڈ کریں گی. اب اس کالم میں یہاں پہ میں نے نہیں لگتا کہ یہ کیا ہے میں نے. تو ابن کی مؤنث ہوگی. جی ابن کی اس کی مؤنث ہوگی، بس وہ میم آگے اسکرین پہ کہ نہیں ہے اس کی مؤنث. دیکھیں ابن کی مؤنث آپ گولتا لگا کے تو نہیں بنائیں گی. ابن کی مؤنث کیا ہوگی آپ بتائیں. ابن کا
تو وہ تو ہے مطلب جیسے ابو ہے تو پھر وہ امی ہوا. میں ویسے کہتی ہوں ایسے نیچے وہ آپ نے نشان نہیں لگایا تھا نا کراس والا. جی آپ کی آواز مجھے بہت دور سے آ رہی ہے, کلیئر نہیں آ رہی ہے. تو میم نیٹ ورک ابن کی جو ہے جب ہم مؤنث تلاش کریں گے تو ہمیں امن مل جائے گا, امن. ایک بار پھر یہ ابن کی آپ عظما نے ابھی کی ہے, اقرا آپ اس کی کر کے ہمیں بتائیں ابن کی. باجی اس طرح ہوگا شاید ابن ابن ابن. واحد کی پھر سے کیجیے آپ. ابن ابن ابن. کیوں ابن نصب میں مجھے ابن کیوں سنائی دے رہا ہے؟ پھر سے ابن کیجیے. ابن ابن. ہاں اس کے بعد نیکسٹ لائن. پھر اس کے بعد باجی یہ ابن 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 رہے گا. نہیں اب آپ تسنیہ بنائے نا بیٹا, تسنیہ. تسنیہ کا ہم نے کیا بتایا آپ کو طریقہ کہ یہ ابن کے اوپر جو پیش تنوین ہے نا اس کو آپ ہٹا کے زبر لگائیں اور آگے جو ہے الف اور زیر والا نون ایڈ کر دیں تو اب کیا بن جائے گا, بنائے نیچے جہاں پہ دو دکھ رہے ہیں. ابینی. نہیں یہاں پہ تو آپ کو آنی ایڈ کرنا ہے نا, ابانی. ابانی ابانی ابینی ابینی. کوشش کریں کہ جب تین لفظ ہے نا تو ہمیں تین ہی سنائی دے, وہ ریپیٹ ہوتا ہے نا, چار آتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پہ تو میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں کس کالم میں کیا جا رہا ہے, تو تین ہی لفظ مجھے سنائی دے. تو پھر سے آپ پوری گردانی ابن سے لے کے وہاں تک کی بنائیں اور مجھے صرف 6 لفظ سنائی دینے چاہیے. اگر آپ کچھ سوچ رہی ہیں تو خاموش ہو کے سوچ لیں. باجی ابانی ابینی ابینی اس طرح سے ہو جائے گا. جی ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اقرا, سعدیہ آپ اگلی والی کریں گی. اب دیکھیں یہ ابن کے ساتھ تو ظاہر ہے یہاں پہ کیا لفظ آپ لے کے آئیں گی. ابن کے ساتھ امون نہیں آتا, اس کا مونس. آپ کی آواز بھی بہت دور سے آ رہی, کلیئر نہیں ہے. ابن کے جو مونس ہے وہ امون ہے. جی ہاں تو اب امن کا آپ بنا دیں جلدی سے. امن امن سوری امتن امتن امتن. جی ہاں ایک منٹ دیکھیں, ہم نے کہا کہ امن خود ہی مؤنث ہے تو اس کو گولتا کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ امن مؤنث ہی ہے, اس کو گولتا لگا کے اس کو بیچاری کو مؤنث دوبارہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جو ہے اس کو بس امن 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 کر دیں. شاباش, جلدی سے کر دیجئے. امن سوری امن 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 اور پھر اس کی جو امتانی امتینی امتینی. دیکھیں پھر آپ نے تا لگا دیا, گولتا لگا دیا, ایکسٹرا میک اپ کر دیا آپ نے امی جان کا. امینی امینی سوری تو یہ کیسے ہوگا, امانی امانی. ٹھیک ہے, امانی امینی امینی. ویری گڈ, امانی امینی امینی. ٹھیک ہے, یاد رکھیں کہ جو واقعی مؤنث ہیں ان کو گولتا مت لگائیں. ٹھیک ہے, جو واقعی مذکر یا مؤنث ہے تو اس میں ہمیں کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی بس الحمدللہ کلاس میں نے ریز کیا تو کوسچن نفسن کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ مؤنث ہے تو تا کیوں نہیں آ رہا, تو اب سمجھ آ گئی کہ وہ حقیقی مؤنث ہے تو اس کے اسمائی ہے. ویسے تو سمائی کے ساتھ بھی تا نہیں آتا. نہیں, سمائی کے ساتھ بھی تا نہیں لگے گا. جی بس شکریہ. سمائی اور حقیقی کے ساتھ تا نہیں لگے گا, صرف صفت کے ساتھ لگے گا, کیونکہ صفت وہ صفت آدمیوں کے ساتھ بھی چاہیے عورتوں کے ساتھ بھی چاہیے. جو صفت والی چیزیں نا, کبیر قبیح, ان سب کو جب ہم تا کے ساتھ لگا کے کرتے ہیں. اور کچھ تو واقعی جیسے جنت ہے تو یہ ان کے پاس علامت ہے تو اس وجہ سے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, کلاس ختم کر لیتے ہیں وقت پہ. الحمدللہ. اور جو بھی سوال ہو آپ سوال ہم کو ضرور کیجئے گا. میں بار بار کہتی ہوں منی گروپ میں کر لیں یا مجھے پرسنل بھی کر لیں, اور اگر مجھے ایسا سوال لگے گا کہ وہ سوال اوروں کے بھی فائدے کا ہے تو میں اس کو گرامر گروپ میں اس سوال اور جواب دونوں کو شیئر کر دوں گی. تو آپ لوگ یہاں پہ تو میں سب کے سوال لینا اتنا ممکن نہیں لگتا وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن آپ لوگوں کو کا جو بھی سوال ہو, لیکن یاد رکھیں سوال جو آپ کو پڑھایا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہو, اس کے باہر سے ریلیٹڈ نہ ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم سب کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں, ابھی بہت کچھ آگے پڑھنا ہم کو باقی ہے. تو جو چیز پڑھا دی گئی وہ سمجھ میں نہیں آئی اس کو آپ ضرور پوچھ لیں. اور
اس سے زیادہ اور کم کے چکر میں فی الحال ایٹ دس اسٹیج ہم لوگ نہ جائیں. چلیں کلاس ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج کی کلاس آپ لوگوں نے بہت اچھی کی اور بہت آسانی سے آپ نے سب چیزوں کا جواب دیا اور بہت صحیح جواب دیا. اینڈ آئی کین فیل دا کانفیڈینس, مطلب مجھے پتا چل رہا ہے, حالانکہ میں بہت دور بیٹھی ہوں, بٹ آئی انڈرسٹینڈ. الحمدللہ ساری تعریف اللہ ہی کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں, تو اس کوشش میں ہماری کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو اگر دیکھیں, ہر ٹیچر کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ اس سے بہت آگے جائے. پھر میں یہ چاہوں گی کہ محنت بھی آپ اسی حساب سے کریں. تو بس آپ سے وقت اور محنت, یہ دو چیز چاہیے. مطلب میں زیادہ وقت نہیں چاہتی آپ کا, I don't want hard work, I want smart work, کہ آپ کم وقت میں زیادہ اچھا کیسے یاد کریں, یہ میں چاہتی ہوں. تو وقت آپ چاہے ہمیں کم دیں, لیکن یاد بہت اچھا کریں. اور ہوم ورک اور ریڈنگ ٹاسک, جیسا کہ میں نے بتایا, کہ بہت اس کو امپورٹنس دیں, اور اس کو آنسر کی کے ساتھ کریکٹ کرنا بھی بھولے نہیں. بس الحمدللہ, جزاک اللہ خیر ونس اگین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.